السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم آغا ہے کشمیری کے لکھے ہوئے نظم مناجات کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، آغا ہے کشمیری کے ڈراموں کے نام لکھیں۔ جواب، یہودی کی لڑکی اور رستم و شہراب آغا ہے کشمیری کے ڈراموں کے نام ہیں۔ دوسرا، آہ پلک پر کیوں جاتی ہے؟ جواب، آہ پلک پر رحم لانے کے لیے جاتی ہے۔ اسی کا تیسرا ہے، برسر پیکار کون ہے؟ جواب، جن لوگوں سے دوستی اور بھائی چارہ تھا وہ برسر پیکار ہے۔ چوتھا، درپے آزار کون ہے؟ جواب، وقت اور تقدیر درپے آزار ہے۔ پانچواں، اگر اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کی دلجوئی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ جواب، اگر اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کی دلجوئی نہیں کی تو بت کے ماننے والے طعنہ دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں ہے۔ مختصر جواب۔ پہلا، مناجات اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جواب، مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے۔ حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کی بزرگی اور اس کے رحم و کرم کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا، شاعر نے اپنی تکلیفیں کس طرح بیان کی ہیں؟ جواب، شاعر کہتا ہے کہ وہ گردش جلاد کا مارا ہوا ہے، وہ بے حد رنجیدہ اور غمگین ہے، وہ سوز غم کے لیے مداوا ڈھونڈ رہا ہے، اس کے دل کے زخم مرہم کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ وہ دوست احباب کو جو کل تک دوستی کا دم بھرتے تھے، اب وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہیں، وقت اور تقدیر دونوں درپے آزار ہیں۔ اسی کا تیسرا ہے، شاعر نے اپنی دعا کو پر اثر بنانے کے لیے کیا کہا ہے؟ جواب، اپنی دعا کو پراثر بنانے کے لیے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اگرچہ وہ خوار ہے، بدکار ہے، ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ اللہ کے محبوب یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اس لیے وہ اللہ کے رحم و کرم کا، معافی کا مستحق ہے، اور اگر اللہ اس کی دل جوئی نہیں کرتا ہے تو بت پرست طعنہ دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں۔ تیسرا ہے، اس کا بعد ہے تلاش جستجو۔ پہلا، عرش الہی ایک اضافی ترکیب ہے جسے دو لفظوں کو زیر لگا کر جوڑا گیا ہے۔ نظم سے ایسی دوسری مثال تلاش کرکے لکھیں۔ جواب، گردش ایام، سوز غم، زخم دل، برسر پیکار، درپے آزار اور شامت اعمال۔ پھر دوسرا ہے، مناجات سے وہ مصرعے تلاش کرکے لکھیں جن میں ذیل کے مفہوم ہو۔ الف، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر۔ جواب، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کی۔ ب، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ جواب، ڈال دے پردے ہمارے شامت اعمال پر۔ ج، ہم بہت گنہگار ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں۔ جواب، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ پھر وسعت میری بیان کی نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے۔ رحم کر اپنے آئینۂ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنا اس کا اصول ہے، اس لیے شاعر اپنی غلطیوں اور غفلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست
کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ اے اللہ رحم فرما اپنے آئینِ کرم کو مت بھول ہم تجھے بھلا دیے ہیں تیری یاد سے غافل رہے ہیں لیکن تو ہمیں مت بھول اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ پھر نظم کی مدد سے اشعار مکمل کیجیے۔ پہلا، اے دعا ہاں عرض کر ڈیش، تو اس میں لکھیں گے عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے ڈیش رخ گردش ایام کی۔ دوسرا، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا ڈیش سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل ڈیش فریاد مرہم کے لیے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے پورے نظم کے سوالات تک کے جوابات مکمل ہو گئے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو لائک، سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔